بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور انشاءاللہ کراچی کا اجتماع 13 فروری سے شروع ہے، ساتھی اس کے لیے بھی ابھی سے کوشش اور فکر فرمائیں۔ انشاءاللہ آج کی تعلیم جو ہے وہ فضائل ذکر سے ہے، چیپٹر نمبر 2، پیج نمبر 513۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کسی عمل کا اس سے نہ بڑھ سکنا تو ظاہر ہے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر کلمہ طیبہ پڑھے کارآمد ہو سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض ہر عمل ایمان کا بھی محتاج ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اعمال بھی مقبول ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور کلمہ طیبہ جو خود ایمان لانا ہی ہے وہ کسی عمل کا محتاج نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص فقط ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے علاوہ کوئی عمل صالح نہ ہو تو بھی وہ کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو خواہ وہ کتنے ہی پسندیدہ اعمال کرے نجات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرا جز کسی گناہ کو نہ چھوڑنا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو شخص آخری وقت میں مسلمان ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی مر جائے تو ظاہر ہے کہ اس ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے تھے وہ سب بالاجماع جاتے رہے۔ اور اگر پہلے سے پڑھنا مراد ہو تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ دلوں کی صفائی اور ثقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب اس پاک کلمے کی کثرت ہوگی تو دل کی صفائی کی وجہ سے توبہ بغیر چین ہی نہ پڑے گا اور آخر کار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہو اس کو دنیا بھی آخرت پر مستعد کرے گی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم رجب، اللہم بلغنا